در سے تراوی در سے تراوی تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں یہ دل کی شفا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا روح پرور اور دل خوش کرنے والا، نیکیوں میں اضافہ کرنے والا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہے، اور اس برکت والے مہینے میں ہم مدنی چینل پر درس تراوی بھی سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اب تک 28 پاروں کے خلاصے درس تراوی کے صورت میں ہم سن چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج 29ویں پارے کے حوالے سے کچھ باتیں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 29ویں پارے میں کئی صورتیں ہیں اور بے شمار اس کے اندر مضامین موجود ہیں جن پر گفتگو بڑی تفصیل کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ چند چیزیں انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ اس کی پہلی صورت یہ مشہور و معروف صورت ہے جس کو سورۃ الملک کہا جاتا ہے، اور اس کی بڑی فضیلتیں احادیث طیبہ میں آئی ہیں کہ اس کو منجیہ قرار دیا گیا۔ منجیہ کا معنی ہوتا ہے نجات دلانے والی، یعنی یہ وہ مبارک صورت ہے کہ جس کی فضیلت یہ بیان کی کہ جو بندہ رات یہ صورت پڑھا کرے گا، یہ صورت اسے عذاب قبر سے بچائے گی۔ اور اس کے علاوہ احادیث طیبہ میں اس کی فضیلتیں موجود ہیں، حتیٰ کہ بعض روایتوں میں اس بات کی خواہش ظاہر کی گئی کہ کاش امت کے ہر فرد کے سینے میں یہ صورت موجود ہو، یعنی ہر ایک اسے یاد کر لے اور اس کو پڑھا کرے، تو اس کے جو فوائد ہیں آخرت میں بالخصوص یہ حاصل ہوں گے کہ بندے کو یہ عذاب سے محفوظ رکھوائے گی۔ اس صورت کی ابتدا جو اللہ پاک نے فرمائی وہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ان جلیل القدر اور عظیم الشان کلمات کے ساتھ اس کی ابتدا فرمائی، جس کا مطلب ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ہر طرح کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چاہے پر قادر ہے، یعنی جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ان الکلمات کے ساتھ اللہ پاک نے اس صورت کی ابتدا کی، یعنی اپنی شان و عظمت کو اللہ جل شانہ نے ان الفاظ میں بیان کیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، وہ اللہ کہ جس کے دست قدرت میں ہر طرح کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ اس رب تبارک و تعالی نے، اس قادر مطلق نے موت اور حیات کو پیدا کیا، اور اس میں حکمت یہ ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ عزیز ہے۔ عزیز کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو دوسروں کے اوپر غلبہ حاصل ہو، جو دوسروں پر غالب ہو۔ تو ظاہر ہے کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ پاک اپنے تمام کی تمام مخلوق کے اوپر غلبہ رکھنے والا ہے، اس کے اوپر کوئی غالب نہیں، وہ سب کے اوپر غالب ہے۔ غفور کا مطلب ہوتا ہے بخشنے والا، یعنی رب العزت جل و علا یہ غلبہ بھی رکھتا ہے، وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ اب اس کی بخشش بھی ہے، اس کا غلبہ بھی ہے، یعنی وہ مجبور نہیں ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، جس کے بارے میں جو چاہے فیصلہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا مالک و مختار ہے۔ اب ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھ کر زندگی اور موت کی پیدائش اس کو سامنے رکھیں کہ اس مالک و مختار نے، اس قادر مطلق نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ قادر اپنے بندوں کو قدرت دیتا ہے، انہیں سمجھ دیتا ہے، انہیں اختیارات دیتا ہے، ان کو راہ دکھاتا ہے، ان کے لیے ہدایت کے سامان بناتا ہے، جنت دوزخ کی راہوں کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ اب بندے کی آزمائش ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ
نفس کی خواہشات بھی لگی ہوتی ہیں، اس کے پیچھے شیطان بھی لگا ہوا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو راہ حق سے ہٹائے، جبکہ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے کتابوں کے ذریعے ہدایت کا سامان کر دیا، ہر چیز ہمیں دکھا دی۔ تو اب ہمارے سامنے دونوں صورتیں موجود ہیں کہ ہم چاہیں تو اچھے اعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتوں کا گھر یعنی جنت تیار کر رکھا ہے، اور اللہ پاک کی اس میں رضا ہے جو ہر نعمت سے بڑھ کر ہے، ہر انعام سے بڑھ کر ہے، تو ہم ان اچھے اعمال کے ذریعے اللہ جل شانہ کی رضا کو حاصل کر لیں، یا پھر ہم اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چل کر شیطان کی پیروی کر کے نعوذ باللہ جہنم کے راستے کو اختیار کریں۔ اللہ جل شانہ نے ہمارے سامنے دونوں باتیں یہ واضح کر دی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اسی پارے میں آگے چل کر جو سورۃ الدہر آئے گی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی ارشاد فرمایا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو راہ دکھا دی۔ اب انسان ہے کہ وہ شکر کرنے والا ہے یا ناشکری کرنے والا ہے، یعنی وہ ایمان لا کر اچھے عمل کر کے اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے والا ہے، اس کی شکر گزاری کرنے والا ہے، یا پھر برے عمل کر کے اپنے رب تبارک و تعالی کو ناراض کرنے والا ہے۔ تو یہ بڑا اہم ٹاپک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم الشان صورت میں ابتدا میں اپنی شان و عظمت کو بیان کر کے انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ انسان بے سبب نہیں پیدا کیا گیا، عبث پیدا نہیں کیا گیا، یہ کھیل کود کے لیے تماشوں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اس کی زندگی با مقصد زندگی ہے، اور با مقصد زندگی یہ ہے کہ وہ کام کرے کہ جس کے ذریعے سے اس کا رب عز و جل اس سے راضی ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوگا تو اس کی دنیا بھی سنورے گی اور اس کی آخرت بھی سنورے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو، اپنی شان کو بیان کیا کہ کیسے اس نے 7 عظیم الشان آسمانوں کو بنایا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت صدیوں سے یہ آسمان قائم ہے۔ ہمیں اس بات کا حکم دیا، دعوت دی کہ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کرو۔ کیا تم اتنے بڑے آسمان کے اندر اور اتنے عرصے سے صدیوں سے قائم آسمان میں کسی طرح کا کوئی رخنہ دیکھتے ہو؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی ٹوٹ پھوٹ تمہیں اس کے اندر نظر نہیں آئے گی، تمہاری نگاہیں تھک کر واپس آ جائیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تخلیق کے اندر تمہیں کوئی ٹوٹ پھوٹ نظر نہیں آئے گی۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی طرف دعوت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا قادر مطلق ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی، انسان کو طرح طرح سے غور کرنے کی دعوت فکر دی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کے اندر غور کرے۔ جب اس میں غور کرے گا تو وہ جان لے گا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، حقیقی خالق وہی رب تبارک و تعالیٰ ہے، اور وہ ایسا مالک ہے، ایسا خالق ہے، ایسا قدرت والا ہے کہ آخر میں ارشاد فرمائے کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، یعنی آپ فرمائیے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہارا پانی ہے یہ انتہائی گہرائی کے اندر چلا جائے، یعنی پانی بالکل زمین کے اندر نیچے تک چلا جائے، جذب ہو جائے، تو کون ہے کہ جو جاری پانی کو لے کر آئے گا؟ تو وہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ کافروں کو خاص طور پر، جو مشرکین تھے، مشرکین مکہ، ان کو خاص طور پر اس بات کی دعوت فکر دی گئی کہ ذرا غور کرو کہ جن بتوں کی عبادت کرتے ہو، جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، ان کو اپنا معبود مانتے ہو، اللہ کے ساتھ ان کو شریک کرتے ہو، حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ بت ہیں جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ مختلف چیزوں کی دعوت دی، ساتھ یہ دعوت دی کہ اگر پانی ختم ہو جاتا ہے، کنویں جن کو تم استعمال کرتے ہو، چشمے جن کو تم استعمال کرتے ہو، اگر یہ پانی انتہائی گہرائی کے اندر چلا جائے تو کون ذات ہے کہ جو دوبارہ ان چشموں کو، ان کنووں کو جاری کرے گی؟ تو ظاہر ہے کہ وہ بت یہ کام نہیں کر سکتے۔ اسی لیے سورۃ الملک جب ہم پڑھتے ہیں تو آخر میں کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو دوبارہ پانی کو جاری کرنا ہے، جاری چشمے لے کر آنا ہے، یہ لانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو اس صورت میں بالخصوص یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل قائم کیے گئے ہیں، اور انسان کو اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف مائل ہو، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے۔ اس کے بعد جو صورت ہے وہ سورہ والقلم ہے۔ اس صورت میں چونکہ قلم کا تذکرہ ہے، ابتدا میں اللہ پاک نے قلم کی قسم یاد فرمائی ہے، تو اس لیے اس کا نام اس صورت کے اس لفظ کے ذریعے سے یہ رکھا گیا ہے۔ اور اس صورت میں بھی مختلف مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، ایک دو کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے قرآن مجید فرقان حمید میں کہ جب مشرکین مکہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر طعن و تشنیع کرتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی طرح کا بہتان لگاتے، تہمت لگاتے، آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتے، تو قرآن کے اندر اللہ پاک نے خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کفار کے اعتراضات، ان کے طعن و تشنیع کا جواب دیا، جس کی بہت ساری مثالیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مبارک رسالے تجلی الیقین میں بیان فرمائی ہیں۔ کفار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نعوذ باللہ مجنون ہونے کی تہمت لگاتے تھے۔ مجنون یعنی ہماری زبان کے اندر جس کو دیوانہ یا پاگل کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ کفار مکہ، مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کی تہمت لگاتے تھے، تو اللہ جل شانہ نے ان کا رد فرماتے ہوئے قسم یاد فرمائی اور فرمایا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ کے لیے تو اللہ کی بارگاہ میں ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں، جو کبھی منقطع ہونے والا ہے ہی نہیں، مسلسل آپ کے لیے اجر ہی اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت اوصاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ میں جو مقام اور مرتبہ تھا وہ خود اللہ جل شانہ نے بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق کیسے تھے؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے، ایسا ٹاپک ہے کہ اس کے ایک ایک گوشے پر اگر گفتگو کی جائے تو ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا بیان یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے شاگرد ہیں امام محمد بن یوسف صالح شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے سیرت کی ایک عظیم شان کتاب لکھی ہے سبل الہدیٰ والرشاد کے نام سے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو، آپ کے مبارک اخلاق کو بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو 300 سے زیادہ کتابوں سے نکال کر لکھا ہے، اور ان میں بعض کتابیں وہ تھیں جن کے والیومز جو ہیں وہ 80 90 100 جلدوں تک پہنچے ہوئے تھے، ان میں سے نچوڑ کر خلاصہ نکال کر آپ نے اس کتاب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا، اور ان تمام تر باتوں کو بیان کرنے کے بعد تقریباً 15 جلدوں کے اندر آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو بیان کیا۔ اور ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے کمالات کے جو سمندر ہیں ان میں سے چند قطرے یہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے ہیں۔ چند قطرے میں نکال پایا ہوں، باقی جو سمندر ہے اس کو تو بیان کرنا یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اتنے کمالات اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں، اور اخلاق تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ کمال کا تھا کہ جس کے غیر بھی گواہی دیا کرتے تھے۔ یہی مشرکین مکہ، یہی کفار مکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کی تہمت لگاتے تھے، اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین مانا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، اس وقت تو یہ کہتے تھے کہ آپ صادق و امین ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، امانت دار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کرتے تھے۔ لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، تو اس وقت کفار مکہ، مشرکین مکہ، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہوئے تھے، اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ لیکن اس کے باوجود
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرماتے ہیں تو حضرت سیدنا مولائے کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو اپنے بستر پر سلاتے ہیں کہ آپ اس پر آرام کریں، اور امانتیں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کرتے ہیں کہ صبح یہ جن جن کی امانتیں ہیں ان کو واپس کر کے آپ بھی ہجرت فرما جائیے گا۔ اب یہاں ایک تو جو بات ہے، ایک تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امین ہونا ہے کہ جو امانتیں رکھائی گئیں وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے مالکوں تک پہنچانے کے لیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرما رہے ہیں۔ دوسری غور طلب بات یہ ہے کہ جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود امانتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے ہیں۔ یعنی امانتیں واپس کرنی کن کو تھی؟ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو ان میں شامل تھے، لیکن اس کے باوجود اپنی امانتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھایا کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جان کے دشمن ہونے کے بعد بھی، آپ پر تہمتیں لگانے کے باوجود بھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی یہ لوگ گواہی دیا کرتے تھے۔ اخلاق کا جو ایک معنی ہمارے یہاں عمومی طور پر سمجھا جاتا ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی سے ہنس کر ملنا، کشادہ پیشانی کے ساتھ ملنا، اور کسی کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ ہمارے یہاں اخلاق کہلاتے ہیں۔ یقیناً یہ اخلاق کا ایک حصہ ہے، لیکن اخلاق کا ایک وسیع معنی ہے، بہت اس کا تفسیری معنی ہے، اور انسان کی جو مختلف خوبیاں ہوتی ہیں، جو معاشرے کے اندر وہ زندگی گزارتا ہے اور ایسے انداز میں زندگی گزارتا ہے کہ جس کی بنیاد پر دنیاوی اور اخروی دونوں معاملات کے اندر اس کو سراہا جائے، وہ تمام کی تمام چیزیں اخلاق کے اندر آتی ہیں۔ مثلاً اچھی گفتگو کرنا، یہ بھی اخلاق کے اندر آئے گا، کسی کی مدد کرنا، یہ بھی اخلاق کے اندر آئے گا، کسی کے ساتھ ناروا سلوک نہ کرنا، برا سلوک نہ کرنا، یہ بھی اخلاق کے اندر آئے گا، سخاوت کرنا، شجاعت کا ہونا، حیا کا ہونا، صلہ رحمی کا ہونا، معاف کر دینا، اور اس طرح کی بیسیوں چیزیں ہیں کہ جو اخلاق کے اندر آتی ہیں۔ اسی لیے جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر، آپ کے شمائل پر، آپ کی عادات اور آپ کے آداب پر مشتمل کتابیں پڑھیں گے تو ان تمام چیزوں کا ذکر یہ محدثین، فقہاء، مفسرین اپنی اپنی کتابوں کے اندر کرتے ہیں کہ یہ چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اندر آتی ہیں۔ مثلاً آپ قاضی اعاظ مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الشفا کا مطالعہ کریں، یا آپ جو ہے وہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شمائل ترمذی ہے اس کو دیکھیں تو اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسی طرح کے مبارک اخلاق کا ذکر کیا گیا ہے۔ آگے اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں اور بہت ساری گفتگو اس کے اندر موجود ہے، لیکن چونکہ وقت قلیل ہوتا ہے تو اس لیے ہم چند ہی باتوں کو بیان کر پاتے ہیں۔ آگے چل کر سورہ قیامہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ایک منظر یہ بیان کیا کہ جب قیامت کے دن ہوگا تو وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن بہت سارے چہرے یہ کھلے ہوئے ہوں گے جو اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے کہ جو مرجھائے ہوئے ہوں گے اور ان کی حالت خراب ہوگی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے لیے خوشخبری یہ بیان کی ہے کہ کل بروز قیامت ان کو ان کے رب عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا۔ یاد رہے کہ جو قیامت کا میدان ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی دیدار الگ عطا فرمائے گا، اور یہ دیدار مومنوں کے لیے ہوگا، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی سورہ مطففین میں فرماتا ہے کہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ یہ جو کفار ہیں یہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے، اس کو دیکھنے سے حجاب کے اندر
کر دیے جائیں گے، وہ اللہ پاک کا دیدار نہیں کریں گے۔ بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ میں موجود ہے، کئی حدیثیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چاندنی رات میں ارشاد فرمایا، چاند کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ کیا یہ جو 14ویں کا چاند ہوتا ہے اس کو دیکھنے میں تمہیں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ ہوتی ہے؟ یعنی سب کے سب اسے دیکھ رہے ہو، دیکھنے میں کوئی رکاوٹ ہے؟ تو انہوں نے اس کی کہ نہیں، فرمایا کہ ان قریب اسی طرح تم اپنے رب عز و جل کا دیدار کرو گے۔ یعنی سب کو، ہر مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ یہ قیامت کے دن کا دیدار الگ ہے، اللہ پاک کا اس میں دیدار ہوگا۔ تو جن کو دیدار نصیب ہوگا ان کے لیے فرمائے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، کہ بہت سارے چہرے اس دن کھلے ہوئے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور اپنے رب عز و جل کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور جنت کے اندر جو دیدار ہوگا وہ جدا گانا ہے۔ جنت میں ہر مومن کو اللہ تبارک و تعالی اس کے منصب اور اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ کسی کے لیے سال میں ایک مرتبہ اللہ پاک کا دیدار ہوگا، تو کسی کے لیے مہینے میں ہوگا، کسی کے لیے ہفتے میں ہوگا، اور کچھ ایسے اللہ کی بارگاہ میں خوش نصیب ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا ایسا مقام و مرتبہ ہوگا کہ صبح و شام اپنے رب عز و جل کا دیدار کریں گے۔ اور یاد رکھیے کہ یہی اللہ پاک کا جو دیدار ہے، اللہ پاک کی جو رضا ہے، سب سے بڑھ کر یہ جنت کا انعام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے سورہ توبہ میں اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی تھوڑی سی رضا بھی بندے کو حاصل ہو جائے تو یہ سب چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ اور اللہ پاک کی رضا یہ جنت کا انعام ہوگا، اور جن کے ساتھ اللہ پاک جتنا زیادہ راضی ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ پاک ان کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اور یہ دیدار اس جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ تو ہر ایک کو چاہیے کہ ایسے اعمال کرے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے کہ جنت میں اللہ جل شانہ ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں اللہ پاک صبح و شام اپنا دیدار نصیب فرمائے گا، کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جو بندے کو حاصل ہوگی۔ اور یہ یاد رہے کہ دنیا میں بھی اللہ پاک کا جو دیدار ہو سکتا ہے وہ دل کی آنکھوں سے ہو سکتا ہے، خواب کے اندر ہو سکتا ہے، اور اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ ہماری گفتگو موجود ہے کہ اللہ پاک کا خواب میں دیدار ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اس کی کلپ آپ کو بآسانی یوٹیوب پر ہمارے مل جائیں گے، تو وہاں آپ دلائل دیکھ سکتے ہیں۔ اور جاگتی آنکھوں سے جو دیدار ہے دنیا میں، یہ صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے، جس پر کئی دلائل الحمدللہ کئی مرتبہ مدنی چینل پر بیان کیے جا چکے ہیں، اور علماء اہل سنت اس کو بیان کرتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی خاص رضا کے لیے نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ درس تراوی، درس تراوی، تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں یہ دل کی شفا ہے۔